اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے جواب میں وعلیکم السلام ضرور کہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، ایمان کے ساتھ سلامت رکھے، پاکستان کو سلامت رکھے اور پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کرے۔ آج میں نے کوشش کی تھی کہ دشمنان پاکستان ان کے خلاف کیا باتیں کرنی ہیں، لیکن جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور کہا کہ ایک ویڈیو بناؤں ان کے، کیونکہ یہ بہت تعریفیں کرتے ہیں ہندوستانی اپنی فوج کی تعریفیں کرتے ہیں۔ حالانکہ میں نے کچھ ان کی ویڈیوز ان کے دیکھی ہیں، ان کے جو سپہ سالار ہیں وہ پاکستان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ان کا ایک سابقہ کمانڈر ان چیف، اس نے 14 اگست کو سفید شلوار اور گرین کلر کا کرتا پہن کے پاکستان کے ساتھ سالیڈیرٹی کا اظہار بھی کیا تھا۔ ان عقل کے اندھوں کو سمجھ نہیں آتی، پاکستانی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے۔ ISI SSG وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ پاکستان کے جو خاکی وردی میں ملبوس ہمارا سپاہی ہے وہ بھی ببر شیر ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو۔ جب ہائی جیکنگ کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو وہ پوری دنیا میں اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک گورنر تھے جنرل جمیل الدین حیدر، ان کے زمانے کی بات ہے، یہ بات ہوگی میرا خیال ہے 98 کی، جب پاکستان ایٹمی دھماکہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، اور ظاہر ہے را جو اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ ایجنسی سمجھتی ہے، را، موساد، CIA تینوں چاہتے تھے کہ پاکستان کے جو ایٹمی پلانٹ کے ایٹمی دھماکہ کا جو پروگرام ہے اس کو خراب کیا جائے، اس کو ڈسٹرب کیا جائے، بلیک میل کیا جائے، اس کو روکا جائے، جبکہ پاکستان اپنی پوری تیاری کر چکا تھا۔ اب مجھے مہینہ تو یاد نہیں، لیکن کم از کم یہ سردیوں کے دن تھے، کیونکہ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کر لیا تھا، تجربہ کر لیا تھا، کامیاب تجربہ کر لیا تھا۔ تو یہ اس سے پہلے کی بات ہوگی۔ ہوا کچھ ایسے کہ پاکستان یعنی PK فلائٹ 554 یہ تربت سے اڑی، گوادر اس کی منزل تھی، گوادر سے اس نے کراچی کی طرف جانا تھا۔ اس کے اندر 30-35 مسافر اور باقی عملے کے لوگ شامل تھے کہ اس وقت اس میں ہائی جیکرز جو تھے جن کا تعلق انڈیا سے تھا، بڑے زور شور کے ساتھ اندر داخل ہوئے، اور یہاں ایک زبردست شخصیت جن کو حکومت پاکستان نے اعلیٰ سول انعام سے بھی نوازا تھا، ایوارڈ سے نوازا تھا، یعنی کمانڈر عبدالعزیز جو جہاز کو اڑا رہے تھے، پائلٹ عزیز، ان کے فوری طور پر ہائی جیکرز نے قابو پا لیا اور انہیں جہاز کو انڈیا لے کے جانے کا کہا۔ اب جو ہمارے پائلٹ عزیز تھے، عبدالعزیز، وہ انتہائی زیرک انسان تھے، تجربہ کار تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جو راہ والے ہیں ان کو نچانا مشکل کام نہیں ہے، یہ بچے ہیں ہمارے۔ انہوں نے ظاہر یہ کیا کہ ہم بلوچستان سے ہیں، کیونکہ
تربت سے وہ چلا، گوادر جانا تھا، گوادر سے مسافروں کو لے کے آگے کراچی جانا تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ ہم بلوچستان کے، اور ایٹمی دھماکوں کو روکنے کے لیے ہم یہ ہوائی جہاز کو ہائی جیک کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے شیر دل پائلٹ عزیز جان چکے تھے کہ یہ کچھ اور ہی بات ہے۔ جب انہوں نے ان کو انڈیا جانے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں میں جہاز کو انڈیا کی طرف لے جاتا ہوں، لیکن چونکہ ہماری فلائٹ مختصر ہے تو اس لیے جہاز میں ایندھن کم ہے، آپ کی حکومت، آپ کی سرحد یہاں سے نزدیک ہے، اگر اجازت دی جائے تو ہم آپ کی حکومت سے رابطہ کر کے تھوڑا سا ایندھن لے لیں۔ اب وہ جو ہائی جیکر تھے، اس سے زیادہ ان کے لیے خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جہاز کو ہم زبردستی انڈیا لے کے جانا چاہتے ہیں، چہ جائے کہ جو خود ہی درخواست کر رہے ہیں کہ پیٹرول کے لیے، ایندھن کے لیے ہمیں ہندوستان جانا پڑے گا۔ یہ بڑی عقل مندانہ سوچ اور چال تھی ہمارے کیپٹن عزیز کی۔ انہوں نے پیٹرول ایندھن کے بہانے بات کی اور وہاں سے فوری طور پر جواب آ گیا، ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں، آپ کو ایندھن مل جائے گا۔ بجائے اس کے کہ میں بات کو کلائمیکس کی طرف لے کے جاؤں، میں فوراً آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے رابطہ تھوڑا سارا ہندی زبان میں بولے تھے، وہ بات ظاہری طور پر انہوں نے انڈین سول ایوییشن کے ساتھ کی تھی، لیکن ایکچولی بات انہوں نے حیدرآباد، پاکستان کے حیدرآباد ایئرپورٹ اتھارٹیز کے ساتھ کی۔ اب سب چکنے ہو گئے۔ اب وہ جو راہ کے بڑے انٹیلیجنٹ ہائی جیکرز بھیجے گئے تھے، ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا یہ کیا ہو گیا ہے۔ ہمارے کپتان عزیز نے ہندی زبان میں بات کی تو جواب جو آیا وہ بھی ہندی زبان میں آیا، وہ بھی کمال کے ذہین لوگ تھے سول ایوییشن والے۔ انہوں نے کہا جی آ جائیے، آپ کو ایندھن مل جائے گا۔ یہ شاید رات کا وقت تھا، میں نے پہلے بھی بتایا سردیوں اور رات کا وقت تھا۔ جہاز جان بوجھ کر جہاز جو ہیں عبدالعزیز صاحب وہ ہوا میں بلندی پہ لے گئے وقت گزارنے کے لیے، تاکہ پاکستانی کمانڈوز اپنا کام جو ہے وہ جو کچھ کرنا ہے تسلی سے کر لیں۔ یاد رکھیے جو جہاز کا پائلٹ اور کو پائلٹ ہوتا ہے انہیں چاروں طرف سے ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جب انہوں نے دو پاکستان کے جنگ فائٹر جہاز ان کو آتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی کچھ کام کریں۔ اب انہوں نے کہا کہ جناب اب دوبارہ ہم آپ کے ایئرپورٹ سے بوجھا ایئرپورٹ وہاں پہ ہم رابطہ کر رہے ہیں اور اترنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ اترنے کی اجازت، تو راہ کے جو ایجنٹ تھے وہ خوش ہونا شروع ہو گئے، ہائی جیکر خوش ہونا شروع ہو گئے، اور ان کو یہ بتایا ہمارے کپتان عبدالعزیز نے کہ آپ کے پردھان منتری نے شفقت فرمائی ہے اور اترنے کی اجازت دے دی ہے۔ تو ان بیوقوف راہ کے ایجنٹوں نے ناچنا شروع کر دیا، کاکپٹ میں ناچنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد پاکستان کے ذہین کمانڈوز، پولیس جو کثیر تعداد میں حیدرآباد ایئرپورٹ پر موجود تھی، انہوں نے ایئرپورٹ سے پاکستان کا جھنڈا وقتی طور پر اتار کر ہندوستانی جھنڈا لہرا دیا، اور
کیپٹن کو خفیہ اطلاع دے دی گئی کہ اس طرف سے جہاز کو گزارو. کپتان کو جو حکم دیا جائے وہ مانتا ہے، اور جیسے ہی وہ جہاز اس طرف سے گزارا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہائی جیکرز کاکپٹ میں کھڑے ہو کر ہندوستانی جو جھنڈا ہے ترنگا اس کو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، مزید دھوکے میں آئیں گے. اور وہی ہوا. جب انہوں نے ہندوستانی جھنڈے کو دیکھا تو خوشی سے پاگل ہو گئے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. پھر دھیرے دھیرے جہاز رن وے پہ اترنا شروع ہو گیا. راہ کے بیوقوف ایجنٹوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ ہمارا مشن کامیاب ہو گیا ہے. پیچھے CIA بھی تھی، را بھی تھا، موساد بھی تھی، سب خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کا مقابلہ ISI کے ساتھ ہے. جیسے جہاز لینڈ کیا تو جہاز کے اندر 3 پاکستان کے آفیسر، جن میں 2 پولیس کے تھے اور ایک شاید کوئی ڈپٹی کمشنر تھے، ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی جو تھوڑی دیر کی تھی. ان کے نام بدل دیے، یعنی ہندو نام ان کے رکھے گئے، تھوڑی بہت ہندی سکھائی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ تم لوگوں نے اس طرح بات چیت کرنی ہے، اس طرح کرو گے تو تمہیں فائدہ حاصل ہوگا. اور یہی بات جیسے ہی وہ داخل ہوئے تو انہوں نے بات چیت شروع کر دی. وہ خوش ہو گئے، بلکہ نمستے اور یہ وہ باتیں شروع ہو گئی کہ دیکھ لیں ہم کامیاب ہو گئے. انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا. وہ خوشی اس بات پہ ہو رہے تھے کہ تمہارا وقت اب آنے والا ہے. انہوں نے پھر وقت ضائع کر رہے تھے، یعنی پاکستانی آفیسرز جو تھے، 2 پولیس والے اور ایک ڈپٹی کمشنر تھے، اب میں نام ان کے بھول رہا ہوں، پرانی بات ہے. وہ وقت ضائع کر رہے تھے. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ سب سے زیادہ اسلحہ کس ہائی جیکر کے پاس ہے، اسلحہ کس کے پاس ہے، پسٹل کس کے پاس ہے. جب یہ سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ دیکھیے آپ کا طیارہ آپ کے ملک ہندوستان میں اتر چکا ہے. آپ نے تقاضا کیا ہے ایندھن کا اور کھانے کا، تو بہت بہتر ہوگا. اب آپ کے مسافر تو بالکل محفوظ ہیں. اگر جو لیڈیز ہیں ان کو اتار کر نیچے آپ کا جو لاؤنج ہے وہاں پر پہنچا دیا جائے، اور اس کے بعد وہاں ان کو پرسکون طریقے سے کھانا سرو کیا جائے گا، اور جبکہ باقی آپ کے سٹاف ہے ان کو کھانا یہاں پہ دے دیا جائے. انہوں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے، پاکستانی کھانا کھانے سے بہتر ہے کہ ہم ہندوستانی کھانا کھائیں. اتنے ISI نے ان کو چکر دیا کہ وہ چکواکی چکرا گئے. جب راہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں نا، بڑا 30 مار خان سمجھتے ہیں، یہ دیکھ لیں ان کا حال تھا کہ وہ ان کی باتوں میں آ گئے. اور پھر کمال ہوشیاری کے ساتھ سب کو نیچے اتارا، اور بڑے ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ وہ ہائی جیکر سے ان کو کاکپٹ میں باتوں میں لے آئے کہ آپ دیکھیے یہاں پہ رہیں، یہ پاکستانی پائلٹ ہے، یہ چلاک بھی ہو سکتا ہے، اس پہ نگاہ رکھنی ضروری ہے. یعنی باتوں میں لگا کر ان کو کاکپٹ میں لے گئے. جبکہ اسی دوران اگلے اور پچھلے دروازوں سے پاکستانی شیر دل جوان کمانڈوز داخل ہوئے. اور پتہ ہے آپ کو کہ ہندوستانی فوجی ہو اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر جب یہ سنتا ہے تو اس کی ٹانگوں سے جان نکل جاتی ہے. اور یہی کام پاکستان کے کمانڈوز نے کیا. نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے جہاز کے دونوں راستوں میں سے 2 کمانڈوز داخل ہوئے. ایک نے فائر کرنے کی کوشش کی، اور لیکن فائر کو زیادہ نقصان دہ نہیں رہا اور وہ بچ گئے.
اور اس کے بعد ان ہائی جیکرز کو بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ ہمارے کمانڈوز نے گرفتار کر لیا، اور جب ان سے ہتھیار چھین لیے، اور جب آخری کمانڈو کو آخری ہائی جیکر کو جب گرفتار کیا تو ہمارے شیر دل کمانڈو نے کہا ویلکم ٹو پاکستان، یو آر ناٹ ان انڈیا، یو آر ان پاکستان۔ بہرحال وہ گرفتار ہوئے، ان پہ طویل مقدمہ چلا، پھر 2015 میں ان کو قانون کے مطابق سزائے موت دی گئی۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ راہ والو، تم پاکستان کی ISI کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہو۔ تم نے کبھی کوئی کمانڈو گرفتار کر کے دکھایا؟ کوئی ہائی جیکنگ ناکام کر کے دکھائی؟ ہمیشہ پیٹھ دکھائی ہے، اور پاکستان ہمیشہ فاتح رہا ہے۔ تم نے ہمیشہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازشیں کی ہیں، سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی تم میں جرأت نہیں ہے۔ جب بھی مشکل وقت آتا ہے تم UN میں بھاگتے ہو، امریکہ سے مدد مانگتے ہو، اسرائیل سے مدد مانگتے ہو، مقابلہ نہیں کرتے۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ختم کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی طاقت سے مالا مال رکھے، ایمان کی حالت سے اس دنیا سے لے کر جائے، دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے کام خود کروا لے۔ ہمارے اندر تو صلاحیت نہیں ہے کہ اچھے کام کریں، یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہم اچھے کام کر سکتے ہیں۔ ایسے کام ہو جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور دنیا اور آخرت ہماری اچھی ہو جائے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔